اب آگے فرماتے ہیں کہ رشیوں، جوگیوں اور عیسائی راہبوں کی طرح ہمیشہ کے لیے مقام فنا میں محو رہ جانا اور ترک دنیا جوگیوں اور عیسائیوں راہبوں کی طرح ہمیشہ کے لیے مقام فنا میں محو ہو جانا اور ترک دنیا شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا بھی نبھانی پڑے گی۔ ہمارے یہاں کے جو لوگ فنا کو چھوڑ کر ابدیت اور بقا باللہ کی طرف لوٹنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں تصوف کی اصطلاح میں قلندر یا مجذوب کہا جاتا ہے۔ جو نہیں لوٹا وہ قلندر یا مجذوب ہے۔ قلندریت اور مجذوبیت میں پھنس کر رہ جانا سلوک محمدی کی روح سے ایک نقص ہے۔ کمال یہ ہے کہ ابدیت اور بقا باللہ کی جانب رجوع کر کے اپنے اصل مقام پر واپس آئے۔ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ابھی اللہ کے پاس بات چیت چل رہی تھی، اللہ سے نشست، اورنگزیب نے آ کے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا خواجہ کل خواجگان، کہا وعلیکم السلام اورنگزیب حجتی نا امتی، میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تیرے سلام کا جواب دینے کے لیے مجھے آنا پڑا۔ آگے سمجھ بات؟ کمال یہ ہے کہ ابدیت اور بقا باللہ کی جانب رجوع کرے کہ اپنے اصل مقام پر واپس آئے۔ بہت اچھا سمجھا دیا، فقر کو بہت اچھا سمجھا دیا کہ فقر کا کمال یہ ہے کہ واپس، کمال یہ ہے کہ ابدیت اور بقا باللہ کی جانب رجوع کر کے اپنے اصل مقام پر واپس آئے۔ یہ کمال ہے کہ اللہ کی طرح باقی ہو گیا اور پھر بندہ بن کے دنیا میں آ گیا۔ جو اللہ کی طرح باقی ہو گیا پھر آیا دنیا میں اور بندہ بن گیا۔ وہ لوگ سوچ رہے بندہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری طرح بھائی تھے، ہمارے تمہارے مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس میں یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے کہ بقا باللہ ہو گیا، اللہ کی طرح باقی، پھر دنیا میں آتا ہے۔ بیٹھے ہوئے غریب نواز اللہ سے ہم کلام ہیں۔ خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری آ کے کہتے ہیں حضور صلاح صلاح، نہیں سنا، اور قریب آ کے کہتے ہیں حضور صلاح صلاح، نہیں سنا، ناچار ہو کر شانہ مبارک کو جنبش دیتے ہیں حضور صلاح صلاح۔ آپ نے فرمایا شرع محمدی سے چارہ نہیں، تو مجھے کہاں سے کہاں لے آیا، میں تو بقا باللہ تھا، تو نے مجھے پھر معین الدین بنا دیا، میں تو وہاں وہ ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ کمال یہ ہے کہ ابدیت اور بقا باللہ کی جانب رجوع کر کے اپنے اصل مقام پر واپس آئے اور اپنے تمام فرائض انجام دے چلے۔ اگرچہ سالک سلوک شروع کرنے سے پہلے اور سلوک ختم کرنے کے بعد اسی ایک ہی مقام ابتدا پر ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کسی کو خیال ہو کہ پھر اس سارے جھگڑے کی کیا ضرورت تھی۔ کتنی بڑی بات کہی ہے نا۔ اب جواب سن، جواب یہ ہے کہ سلوک شروع کرنے سے پہلے آدمی خام یعنی را مٹیریل ہوتا ہے۔ سلوک شروع کرنے سے پہلے آدمی را مٹیریل ہوتا ہے، خام کچا تیل ہوتا ہے۔ عبادات مجاہدات کے ذریعے اس کی روحانیت نے ترقی کی اور پرواز کر کے واصل حق تعالی ہوئی، اس کی روح اللہ سے مل گئی۔ اس مقام پر سالک متصوف بصفات اللہ ہوا، متصوف بصفات اللہ ہوا، یعنی اللہ کی لامحدود ذات اور صفات میں فنا ہو کر با مصداق حدیث تخلقا بخلاق اللہ، یعنی صفات باری تعالیٰ سے متصف ہو گیا۔ کم از کم یہ ہو جاتا ہے اس کا، وہ صوفی نہیں بنتا مگر متصوف بن جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی صفاتیں پیدا ہو جاتی، اتنا ضرور ہو۔
اونچے مقام پہ نہیں گیا، فنا فی اللہ پہ بھی نہیں گیا، بقا باللہ پہ بھی نہیں گیا، مگر اس میں صفات الہیہ پیدا ہو جاتی، یعنی وہ نیک ہو جاتا۔ آج کا چیپٹر ان کے کسی کے سمجھ میں نہیں آگا، سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھ گیا وہاں جا کے، کیونکہ اس میں وہ سارے جو قابل لوگ تھے وہ تو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں ہے، نہ عائشہ ہے، نہ وسعت ہے، نہ عادی ہے، نہ عالم ہے۔ خیر، متصوف ہو گیا، یعنی جو عبادات اور ریاضات سے مقامات حاصل کرتے ہیں انہیں متصوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے مقام عبدیت کی طرف نزول کیا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہے، سب کام صفات باری تعالیٰ کی روشنی میں کرتا ہے، پھر جب رجوع کرتا اللہ کی طرف تو وہ جو اپنے سارے کام ہے متصوف، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں کرتا ہے۔ یہ ایک کم مقام ہے، سب سے چھوٹا مقام بتا رہا ہوں، تصوف کا سب سے چھوٹا مقام بتا رہا ہوں۔ حدیث سے قدسی ہے جو جبرائیل لایا کرتے تھے، بی یسر او ربی یسمع، اس حدیث کا اسی مقام کی طرف اشارہ ہے، اور یہی خلافت عرضی ہے، یعنی یہ جو متصوف ہے یہی خلافت عرضی یعنی دھرتی کی خلافت ہے، یعنی وہ اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے، اسی کو خلافت عرضی بولتے ہیں۔ عرض یعنی دھرتی، خلافت یعنی سکسیسرشپ، دس از دا سکسیسرشپ آف ارتھ۔ کتنے چھوٹے والے مقام والے کو ملتی ہے خلافت۔ حصول فنا فی اللہ و بقا باللہ کے بغیر جو شخص خلیفہ اللہ ہو، حصول فنا فی اللہ و بقا باللہ کے بغیر، فنا فی اللہ اور بقا باللہ حاصل کیے بغیر جو شخص خلیفت اللہ ہو، جو شخص خلیفت اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے۔ عرض خلافت ملی اسے مگر دعویٰ نہیں کرے، اسے دعویٰ نہیں کرنا، مل گئی اسے مگر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے فنا فی اللہ و بقا باللہ ضروری۔ پہلی خانقاہ، فرسٹ خانقاہ، پہلی خانقاہ جو صوفیوں کے لیے بنائی گئی ملک شام رمل کے مقام پر کسی عیسائی رئیس نے تیار کرائی تھی۔ قصہ یوں ہے کہ ایک عیسائی رئیس شکار کو نکلا، جنگل میں اس نے دیکھا کہ دو مسلمان بزرگ راستے میں ایک دوسرے کو ملے، پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، پھر دونوں نے بیٹھ کر جو کچھ ان کے پاس تھا سامنے رکھا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ عیسائی رئیس ان کی باہمی محبت دیکھ کر حیران ہوا اور ان میں سے ایک بزرگ کو بلا کر پوچھنے لگا کہ وہ کون تھا؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ اس نے کہا جب تم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہو تو یہ باہمی الفت اور محبت کہاں سے آئی؟ بزرگ نے جواب دیا کہ ہم طریقت کے صحابی ہیں اور یہی طریقت ہماری محبت کا باعث ہے، ہم طریقت کے ساتھی ہیں اور یہی طریقت کی وجہ ہے ہماری محبت۔ وہ جو کرسچن پیسے والا آدمی تھا رئیس، اس نے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ لوگ جمع ہوتے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ وہ پیسے والا عیسائی جو تھا رئیس، اس نے کہا میں تمہارے لیے ایک جگہ بنواتا ہوں تاکہ تم سب ایک جگہ جمع ہو، لیکن بس اس نے رملہ میں ایک خانقاہ بنوائی اور یہ پہلی خانقاہ تھی۔ نفات الانس میں یہ بھی حضرت منصور عمار دمشقی سے مروی ہے کہ ابو ہاشم صوفی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے مرنے والے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا
کہ بلائے عظیم درپیش ہے، لیکن یعنی محرا اور دوستی بلا سے بالاتر ہے۔ بلا بہت بڑی ہے مگر اللہ سے دوستی اس سے اوپر ہے، یعنی بلا بڑی ہے لیکن دوست کی دوستی اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اپن امام حسین سے پوچھ لیتے، یا حسین بلا کشی کے بارے میں کیا خیال؟ بلا تو بہت بڑی ہے مگر اس کی دوستی اس بلا سے بڑی ہے۔ ہر لاشا اٹھا کے کہتے تھے شکر الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر بلا بقدر ہوا ہوتی تو ہوا نہ ہوتی، اگر بلا بقدر ہوا ہوتی تو ہوا نہ ہوتی، یعنی ہوا بمانی دوستی عشق ہے۔ یہاں پر ہوا وہ نہیں ہے ہوا لالچ خواہش۔ آپ نے فرمایا بلا بقدر ہوا ہوتی تو ہوا نہ ہوتی، یعنی ہوا بمانی دوستی عشق ہے، یہ عشق کی بلا ہے۔ آپ کے وصال کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن آپ حضرت سفیان ثوری کے ہم عصر ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بوت خود در خود جر امانن من و تو رکھتا ہے خدا مانند، من و تو میں اور تو، من و تو رکھتا ہو خدا مانند میں اور تو۔ جب امام حسین کا سب کٹا تو امام حسین نے کیا کہا؟ اب تو بھی میں اور میں بھی تو۔ عاشق کب تک اپنے آپ سے جدا رہے گا؟ اب تو یہ حال ہے کہ من اور تو کا یقین بھی ختم ہو گیا کہ بود خود در خود جدا مانند من و تو رفتہ و خدا مانند۔ عاشق کب تک اپنے آپ سے جدا رہے گا؟ اب تو یہ حال ہے کہ میں اور تو کا یقین بھی ختم ہو گیا، اب تو میں اور میں تو، اب تو تو اور میں کا بھی ختم ہو گیا معاملہ، اب تو میں تو اور تو میں اور خدا ہی خدا رہ گیا ہے۔ میں تو بچا ہی نہیں، اب تو خدا ہی خدا رہ گیا ہے۔ اب سجدہ کرنے کو کہو گے تو اپنے آپ کو سجدہ کر لوں گا بھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔